ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج ہم اشاعت اسلام کورس کی اس خوبصورت نشست کے اندر حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع فضیلت قرآن پاک۔ یقیناً اس سے آپ بخوبی آگاہ ہیں، یہ برکت کے لیے اور اپنے جذبات کے اندر اور اضافہ کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کا ذوق بڑھانے کے لیے اس موضوع کو بھی ہم نے سارے فہرست رکھا ہے۔ قرآن پاک، اس کا پہلے تو لفظ قرآن کا معنی و مفہوم سمجھیں۔ یہ لفظ قرآن اس مصحف سے پہلے کبھی بھی کسی کتاب پر اس لفظ کا استعمال نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ وہ چاہے آسمانی کتابیں ہیں یا دنیا میں لکھی گئی جتنا بھی کتابیں، کبھی بھی لفظ قرآن کسی کتاب پر نہیں بولا گیا۔ یہ واحد قرآن پاک یہی مصحف ہے، آسمانی کتاب، جس کا یہ اعزاز ہے کہ اس کو لفظ قرآن سے ہی منسوب کیا گیا۔ لغوی معنی کے اعتبار سے یاد رکھیں، لفظ قرآن لفظ قراءت سے ہے، لفظ قراءت سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کہ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ قراءت معنی پڑھنا، جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہو اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ کائنات کے اندر جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن پاک ہی ہے۔ اچھا، میں مصروف بیٹھا ہوا تھا، پڑھ رہا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، تو بچوں کو سبق بھی پڑھا رہا تھا، تو میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا کہ مصروف ہوں، ادھر منزل دیکھنی ہے اور بچوں کو سبق بھی پڑھانا ہے، تو پڑھتے ہوئے پھر ادھر بچے کو بھی پڑھاتا، پھر ادھر خود بھی پڑھ رہا تھا۔ پھر محسوس کیا کہ دیکھیں بھی اللہ کا کلام قرآن پاک کس قدر پڑھا جائے، دو مصروفیات دونوں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے۔ اور دل میں ایک راحت اور خوشی، آج کی بات ہے، دل میں ایک راحت محسوس ہوئی کہ اللہ تیرا فضل ہے، ادھر بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں۔ میں محسوس کر رہا تھا یار یہ کام بعد میں ہو جاتا، پھر محسوس کیا وہ بھی قرآن پڑھنے کا کام ہی تو ہے۔ تو یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کائنات کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی۔ آپ دیکھیں رات کو نکلیں باہر، ہر گلی میں ہر مسجد سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی آپ کو۔ یہ خاص اس کلام قرآن پاک، اللہ کی اس کتاب، اس مصحف کا یہ خاص اعزاز ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہی کتاب ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو زبانی کلامی کسی کی یاد ہو۔ ہم اس وقت چیلنج کرتے ہیں، پورے عالم عیسائیت کو چیلنج کرتے ہیں، کوئی بڑا سے بڑا پادری لائیں جو ہمیں اس وقت کی موجودہ انجیل مقدس کا کوئی باب، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، متی کی انجیل، کوئی بھی انجیل کا کوئی ایک باب مکمل ہمیں زبانی سنا کے دکھائے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں کوئی ایک باب بھی زبانی، کوئی بڑا، یہ نہیں کہ اس کے ہم عام عوام کو چیلنج کریں نا، ہم چیلنج کرتے ہیں کہ بڑا سے بڑا پادری ان کا آئے ہمارے سامنے، اس کتاب کو کوئی ایک باب زبانی سنا کے دکھائے، وہ نہیں سنا سکتا، اس لیے کہ ان کے اندر تبدیلی ہے۔ ہمارے پاس پڑھیے اس کے باب کے اندر، اب آپ یوحنا کا باب اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر آیات جو ہوں گی، اور کوئی کتاب اٹھا کے دیں گے اسی یوحنا کے باب کے اندر اسی آیت کو اٹھائیں گے، اس کے لفظ کے اندر تبدیلی ہوگی۔ لہٰذا کوئی کائنات کے اندر ایسی کتاب نہیں کہ جو زبانی کلام اس وقت کسی کو یاد ہو۔ اور قرآن پاک کے حوالے سے میں اس وقت چیلنج کرتا ہوں، ہماری اس مسجد کے اندر، ٹھیک ہے نا، ہمارے کئی چھوٹے بچے ایسے بیٹھے ہوں گے جو بغیر غلطی سے پورا قرآن زبانی آپ کو سنا دیں گے۔ یہ قرآن کا خاص اعزاز ہے، اس لیے اس کو لفظ قرآن سے منسوب کیا گیا، فرمایا کہ قرآن یعنی سب سے زیادہ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ اور دوسرا یہ لفظ قرن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے ملانا۔ ان کی آیتیں موتیوں کی طرح آپس میں پروئی ہوئی، ملی ہوئی ہیں، اسی لیے لفظ قرآن اس کو کہا جاتا ہے قرن سے، یعنی ملی ہوئی آپس کے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہو رہا ہے، اور ایک معنی قرآن کا جمع کرنا بھی ہے۔
اس کے اندر صورتیں بنا کر ان کو جمع کیا گیا، اس لیے اس کو قرآن بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کی اپنا لغوی تعریف تھی، لغوی معنی تھے لفظ قرآن کے۔ اور مین قرآن کا معنی یہ ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی، قرات سے ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اصطلاحی تعریف اس کی ہے الکلام اللہ، یعنی اللہ کا کلام ہے۔ اور اصطلاحی تعریف جو علماء فقہا نے کی ہے، المنزل علی الرسول علیہ السلام، المکتوب فی المصاحف والمنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ وہو اسم للنظم والمعنی جمیعا۔ یہ تعریف کی اصطلاحی تعریف فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کا ایک کلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو نازل کی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک مصحف یعنی کتابچے کی صورت میں، ٹھیک ہے نا، اس کو جمع کیا گیا اور یہ لکھی ہی ہوئی ہے ایک کتاب کی کسی صورت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شبہ کے تواتر کے ساتھ منقول ہے، کسی شک و شبہ کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بڑی جماعت لے کر اس کو آ رہی ہے۔ تواتر، متواتر کہتے ہیں کہ اتنا بڑی جماعت کہ وہ کبھی جھوٹ پر متحد نہ ہو سکے، اتنا بڑی جماعت لے کر آ رہی اس کو، تواتر کے ساتھ یہ چلی آئی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے، ٹھیک ہے نا۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نہیں الفاظ جو عربی ہے نا وہی قرآن ہے، بعض کہتے ہیں نہیں اس کا مفہوم و معنی بھی مل کر دونوں قرآن بنتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن کی نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہی قرآن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بغیر شبہ کے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی، اس کے اندر ذرہ بھی شک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی تعداد میں لوگ، ایک عظیم جماعت جس کا جھوٹ پر متفق اور متحد ہونا ناممکن ہے، وہ لے کر آئی، ہم تک پہنچی۔ اور اسی طرح یہ پوری امت کے ذریعے آگے آخری قیامت کی صبح تک آنے والے انسان تک اس کتاب نے پہنچنا ہے تواتر کے ساتھ، اس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمائے یہ وہ کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ محض کائنات کے اندر قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کا یہ اعزاز ہے، جو بھی کتاب لکھی جائے گی نا اس کے لاسٹ پہ مصنف عام طور پہ یہ لکھتا ہے کہ ہماری لکھی گئی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ ممکن ہے، اگر کوئی شک ہو ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اور اسی طرح وہ آتا ہے نا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے ایک مرید کو بلایا اور فرمایا کہ یہ ایک صندوق ہے، اس کو لے کے جاؤ، جا کے دریا میں پھینک دو، لیکن اس کو کھولنا نہیں ہے۔ وہ مرید لے کے چلا گیا، دریا میں جب پھینکا تو دریا کا پانی جو تھا اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ مرید بڑا حیران ہوا، اس قدر معزز اور مقدس چیز جب تھی تو یہ پھینکوا کیوں دی؟ واپسی آتے ہی پیر صاحب سے سوال کر دیا کہ حضرت صندوق کے اندر جو چیز تھی وہ پھینکنے کا حکم دیا آپ نے دریا کے اندر، میں نے جا کے پھینک تو دی، لیکن یہ ایک منظر تھا، وہ مقدس چیز تھی، وہ کیا تھی کہ اس کی وجہ سے دریا نے، سمندر نے پانی کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک کتاب لکھی تھی، میری 30 سال کی محنت تھی، میں 10 سال لگاتار وہ کتاب لکھتا رہا، وہ اسلامی علوم فنون پر تھی، فقہ پر جو بھی تھی، 10 سال اس کو لکھتا رہا۔ پھر 10 سال لکھنے کے بعد 10 سال میں اس پر محنت کرتا رہا، غور و فکر کرتا رہا، ٹھیک ہے نا، کہ کہیں اس کے اندر کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر بار جب بھی فرماتے ہیں میں نے اسے پڑھا، نہ ہی غلطی نکلی، ٹھیک ہے نا۔ یہ فطرت ہے انسان کی، جب بھی آپ اپنی تحریر جب بھی پڑھیں گے پھر غلطی نہیں آئے گی، پھر پڑھیں گے پھر نئی غلطی آئے گی۔ 10 سال تک فرماتے ہیں میں اس کی تصحیح کرتا رہا، پھر بھی تصحیح نہ ہو پائی، غلطیاں پھر بھی رہ گئی اس کے اندر کوشش کے باوجود۔ اب میں سوچتا رہا کہ اس کو امت کے اندر اس کی اشاعت کروں کہ نہ کروں، دوں کہ نہ دوں، اس کے اندر غلطی ضرور ہوگی۔ 10 سال یہی سوچتے لگ گئے، آج 30 سال بیت گئے، فیصلہ یہی کیا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے جنید کی کسی کتاب کی ضرورت امت کو نہیں ہے، جا کے دریا کے اندر پھینک دو اس کو۔
اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عام کتابیں ہمارے پاس یہ میرات المناج شرح مشکات المصابی احمد یار خان نعیمی صاحب، ان کی یہ پڑھی آپ کے حضرت، یہ پھر ان کی تشریح، اگرچہ حدیث کی کتاب ہے، مشکات المصابی کی شرح ہے، آپ کہیں یہ، ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کا تقوی تھا، ٹھیک ہے نا، کتاب لکھنا، امت کو دینا، یہ اعزاز ہے، اچھی بات ہے، لیکن ان کا تقوی اس معیار کا تھا، وہ کہتے کہ نہیں، ضرورت ہی نہیں اس چیز کی۔ تو لہٰذا قرآن پاک واحد ایک ایسی کتاب ہے، یہ شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے کسی حرف زبر زیر کے اندر کوئی شک و شبہ قطعا نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے خود نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے، رب تعالیٰ نے ہی نازل کیا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ کی حفاظت کرنا کیا مطلب؟ کیا یہ جو مصحف، یہ کتاب ہے، کیا اسی کی حفاظت کرتا ہے رب تعالیٰ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کلام قرآن پاک کا جو مفہوم، جو الفاظ ہیں، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ کس طرح؟ لوگوں کے سینوں کے اندر اس کے نور کو پیدا کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس وقت کوئی ایسا حادثہ ممکن ہے ہو جائے، غیر مسلم مشرکین کفار اسلام پر ایک ایسا حملہ کر دے علیاذ باللہ کہ قرآن پاک جو کتابی صورت کے اندر ہے وہ مکمل کا مکمل بہا دے، ضائع کر دے۔ مثال کے طور پہ کیا امید ہے قرآن پاک ختم ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، کروڑوں کی تعداد کے اندر آپ کو ایسے حافظ قرآن ملیں گے جو الحمد سے والناس تک بغیر کسی زبر زیر کی غلطی سے پورا قرآن آپ کو سنا سکتے ہیں۔ یہ ہے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کو نازل کرنے والے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھا رکھا ہے، یہ کبھی بھی قرآن پاک اس کی ایک زبر زیر ادھر ادھر ہونے والی نہیں ہے۔ کوئی غلطی کر کے دکھائے یا کوئی ارادتاً کہے کہ نہیں اس کو، ہاں وہ ایک قراتیں الگ ہیں، قراتوں کے ساتھ پڑھنا الگ ہے، کوئی جان بوجھ کر قرآن کو تحریر کرے اور اس کے اندر کوئی لفظ غلط لکھے، ٹھیک ہے نا، اور لکھ کر عوام کے اندر اس کو پھیلا دے، دیکھ لیں کہ اگلے دن کس قدر لوگوں کے تبصرے اور کتنے کالیں آپ کو آتی ہیں کہ قرآن کی فلاں لفظ کی فلاں زبر زیر پیش کے اندر غلطی ہو گئی ہے۔ یہ خاص قرآن کا اعزاز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ فرمایا جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے، سمجھایا جائے یا تلاوت قرات کی جائے، جب بھی اس کو بڑے غور و فکر کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کان لگا کے سنو، تم سنو گے تو تمہارے دلوں پر لگے ہوئے زنگ مٹ جائیں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول تم پر ہوگا۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اگر اس کی طرف توجہ کر کے سنے نا، رب تعالیٰ اس کے دل سے بھی کفر کے جو اندھیرے چھائے ہوئے نا، ان کو بھی مٹا دے گا اور نور ایمان عطا کرے گا۔ بندہ مومن اگر سنے تو دل پر لگے ہوئے زنگ گناہ کی وجہ سے وہ مٹ جاتے ہیں، دل میں نور ایمان بھر دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف، فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن دوسروں کو سکھائے۔ سب سے بہترین وہ ہے۔ وہ ہماری الگ منطق ہے کہ ہم کس کو بہتر سمجھتے ہیں، کس کو کیا عزت وقار دیتے ہیں، کس کو کیا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہماری اپنی طبیعت ہے۔ مولوی طبقہ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، ان کا معیار میرے اور آپ کے نزدیک کیا ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک، آسمان دنیا کے نزدیک اور فرشتوں اور انبیاء کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میں اور آپ جو بھی سمجھیں، ہمارے سمجھنے یا ہمارے کسی کو کوئی بڑا مقام دینے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کسی کو کوئی بڑا مقام دے رہے ہیں، اس کی کیا ویلیو ہے، ہماری ذاتی کیا ویلیو ہے، ان قریب ہم کیا ہونے والے ہیں، میں اور آپ خوب جانتے ہیں۔ اصل مقام و مرتبہ وہ ہے جو اللہ اور اس کا رسول عطا کرے، اور اللہ اور اس کا رسول فرما رہے ہیں کہ من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو لہٰذا ان کو عزت دیں جو قرآن سمجھاتے ہیں، قرآن آپ کو سکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث مبارکہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن سمجھے اور قرآن سمجھائے، قرآن سمجھنے والا، قرآن سمجھانے والا،
قیامت کے دن فرمائیے معزز فرشتے اور معزز انبیاء کے ساتھ ان کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا، قرآن سیکھنے اور سکھانے والا، ٹھیک ہے نا۔ علامہ کا لفظ ہے، اس کا مطلب صرف قرآن کا رٹا لگانا نہیں ہے۔ اچھا ایک میں اور بات بتا دوں آپ کو، قرآن پاک زبانی پڑھنے سے زیادہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے کا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم قرآن حضرات اگر اس پر خوش رہیں کہ ہم زبانی پڑھ رہے ہیں، وہ بیچارے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، بھئی تمہارے زبانی پڑھنے سے زیادہ دیکھ کر ثواب مل رہا ہے ان کو، زیادہ اعزاز ہے قرآن کو دیکھ کے پڑھنے کا۔ وہ اس لیے کہ جو پڑھ رہا ہے زبانی اس کو صرف پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، جو دیکھ کر پڑھ رہا ہے اس کو قرآن پڑھنے کا ثواب بھی مل رہا ہے، قرآن کی زیارت، قرآن کے دیکھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ اعزاز ہے۔ محض اکیلے حافظ ہونا، ٹھیک ہے نا، وہ قرآن کو رٹا لگایا، وہ برکت الگ ہے، اعزاز ہے، لیکن اصل جہاں بھی ہے وعلمہ، علم سیکھنا، قرآن کا رٹا لگانا، یہ کوئی خاص علم نہیں ہے، اعزاز ہے اس کا۔ میں یہی گزارش کروں گا جو ساتھی ہمارے قرآن حفظ کر جاتے ہیں وہ یہاں تک محدود نہ رہیں، قرآن کو پڑھ تو لیا، قرآن حاصل تو کر لیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ قطعاً نہ تھا کہ اس کو رٹا لگانا ہے، قرآن کے نزول کا مقصد تھا کہ اس کو سمجھنا ہے میں نے اور آپ نے۔ ایک قول ہے بزرگوں کا، یہ روایت ہے، میرے علم میں نہیں ہے، فرماتے ہیں الحافظ کالجاہل، چھڑا مکمل صرف حفظ کیا ہوا قرآن پاک جس نے لفظوں کو رٹا لگایا ہوا ہے اور اس کو پتہ نہیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں، وہ مثل جاہل کی ہے۔ یہ الفاظ ہیں الحافظ کالجاہل۔ تو لہٰذا تنہ تنہا صرف یہ اعزاز اچھی بات ہے، حفظ کرائیں، لیکن اپنے بچوں کو محض حفظ تک محدود نہ رکھیں، آگے قرآن سمجھانے کی کوشش کریں، آگے عالم بنائیں، دین کا مکمل علم سکھانے کی کوشش کریں۔ بس وہ ایک لیبل لگ گیا، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارا بچہ قرآن حفظ ہو گیا ماشاءاللہ، بس وہاں تک ختم، آگے بقیہ معاملات نہ۔ میرے بھائی قرآن کے نزول کا مقصد رٹا لگانا محض نہ تھا، قرآن کو سمجھنا مقصد تھا۔ فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا، قرآن پڑھا اور پڑھایا نہیں۔ یہ بات بھی سمجھ لیں، ہمارے ساتھی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو پڑھا رہے ہیں محض نا، علم لفظ ہے وعلمہ، فرمایا جو قرآن سیکھے یعنی سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے، سب سے بہترین وہی ہے۔ تو قرآن کی صرف حفظ تک محدود نہ رہیں، آگے بھی چلیں۔ تو فرمایا ام عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا قیامت کے دن جو قرآن سمجھنے والا اور پھر دوسروں کو قرآن سمجھانے والا ہے، قیامت کے دن اللہ کے معزز فرشتے اور اللہ کے معزز انبیاء کے صفوں کے اندر اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا اسی روایت کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی قرآن بڑی دل لگی ذوق سے پڑھتا ہے، اس کی زبان کے اندر لکنت ہے، اڑ کے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، زبان چچری ہے، لفظ اس طرح کی ادھر ادھر کے ہو جاتے ہیں، تو فرمایا ایسے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اس قدر راضی ہوتا ہے کہ عام پڑھنے والی کے بنسبت رب تعالیٰ اس کو دگنا ثواب عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے بندے سے، ایک بندے اس کی زبان میں لکنت ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اڑ کے پڑھ رہا ہے، لیکن پڑھ تو رہا ہے نا یار، اس کی زبان اڑتی ہے، اس کو ٹھیک نہیں پڑھنا آ رہا، لیکن وہ قرآن کا ذوق تو رکھتا ہے، پڑھ تو رہا ہے نا۔ تو اس وجہ سے رب تعالیٰ اس کو دوسروں کی بنسبت دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 3 حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا میری امت کے لوگوں قرآن پڑھو، قرآن ہمیشہ پڑھا کرو، لگاتار قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ قرآن پاک قیامت کی دن آئے گا اور پڑھنے والے کی شفاعت کر کے پڑھنے والوں کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ قرآن پاک ضرور شفاعت کرے گا، تو قرآن سے دل لگائیں، ہم قرآن کی تلاوت کی کوشش کریں۔ حدیث نمبر 4 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر صرف 2 ایسے شخص ہیں جن پر فخر رش کرنا چاہیے اور جائز رش کرنا، وہ 2 شخص ہیں۔ وہ کون کون سے؟ ایک فرمایا وہ جس نے قرآن کا علم سیکھا اور دوسروں کو سکھاتا ہے، سب سے پہلا یہ شخص ہے کہ اس پر فخر کرنا چاہیے پوری امت مسلمہ کو، اور دوسرا وہ کہ جس کو رب تعالیٰ نے دولت عطا کی، سخی ہے، وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا ہے، اس پر بھی امت کو فخر کرنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 شخصیات پر خود فخر فرمائے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ پہلا ان کے اندر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے،
اچھا ہم میں سے کوئی پریشان ہو جائے حضرت یہ ساری حدیثیں سیکھنے سکھانے سے حوالے سے آپ نے بیان کر دی، ہم ضعیف العمر ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، اب نہ ہم مدرسے میں جا کے لگاتار پڑھ سکتے ہیں، نہ عالم بن سکتے ہیں، نہ آگے مدرسے میں پڑھا سکتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اس سے یہ مراد قطعاً نہیں ہے، محض یہ مراد قطعاً نہیں، محض بھئی آپ اگر قرآن پاک ویسے اس وقت اٹھائیں، کوئی ترجمہ تفسیر دیکھیں، کوئی چند ایک آیات یاد کر کے وہی گھر کے اندر اپنے بچوں کو تو سمجھا سکتے ہیں نا، کم از کم گھر کے اندر اپنے بچوں کو تو یاد کرا سکتے ہیں، اپنی اہلیہ کو تو یاد کرا سکتے ہیں نا. تو یہ ہے اصل چیز، ہم نے کم از کم اتنا کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو ہی یاد کرا لیں، تو یہ بھی ہم اس زمرے میں آ جائیں گے کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں گے اگر ہم یہ کوشش کریں تو. اللہ اکبر. اسی طرح حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا یا قرآن سمجھنے والا، قرآن سے محبت رکھنے والا، اس کو اعزاز یہ عطا کیا جائے گا کہ قرآن پاک اس کی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں محبت کا اظہار کرے گا، اور قرآن کی برکت سے اس کو عزت یہ ملے گی کہ قرآن کے کہنے پر رب تعالیٰ سے وہ عرض کرے گا اللہ اس کو خاص عزت کا تاج پہنایا جائے. تو اس بندہ مومن کو جو قرآن سے دل لگاتا تھا، قیامت کے دن رب تعالیٰ کی طرف سے نورانی عزت کا تاج اس کے سر پہ رکھا جائے گا، اور پھر اس کو حکم ہوگا کہ قرآن سے دل لگانے والے جنت میں داخل ہو اور یہاں سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر. یہ بلند ترین مقام و مرتبے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں، تو بلندی کی طرف چلتا جا، چڑھتا جا، جہاں تک یہ قرآن ختم ہوگا بلند ترین مقام، وہاں تیرا مقام جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہوگا تیرا وہ. تو یہ قرآن پاک کے پڑھنے کی خاص برکت ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن سیکھنے سکھانے والا، قرآن کا عالم، اس کے ماں باپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا جائے گا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو تاج پہنایا جائے گا خاص، اور اس سر پر تاج رکھے جانے کے معاملہ یہ ہوگا کہ اس قدر اس سے نور چمکے گا کہ دنیا کے اندر چمکنے والے سورج سے بھی زیادہ روشنی ان کے ماں باپ کے سر پر رکھے ہوئے تاج کی روشنی ہوگی. یہ مقام و مرتبہ ہے اس کا کہ جس نے اپنی اولاد کو قرآن پاک کا علم سکھایا. یہ اعزاز ہے. ہم نے سمجھا نہیں ہماری اولاد صرف ٹیکنیکل ہو کہ دنیا کو کس طرح کمانا ہے، بڑی سمجھدار ہو، ٹھیک ہے نا، کہ دنیا کو کس طرح حاصل کرنا ہے، کس حد تک ہماری اولاد کتنی حد تک آگے جا سکتی ہے، وہ ڈاکٹر کی صورت میں، انجینئر کی صورت میں، پروفیسر کی صورت میں، کسی بھی حوالے سے ہماری اولاد اتنی ٹیکنیکل ہو کہ ہماری اولاد دنیا کما سکے اچھے خاصے انداز میں. آخرت کمانے کے حوالے سے سوچ ہماری شیطان نے اور انگریز نے بالکل پیچھے کر دی ہے. صرف دنیا کے حوالے سے ہماری طبیعت بس اڑ گئی، رک گئے، دنیا ہی کمانی ہے. اس حوالے سے کس قدر جد و جہد، کتنا محنت کر ہوتے ہیں، وہ کتنا ڈگریاں، کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں، لیکن اخروی زندگی کے حوالے سے، آخرت کو خوبصورت کرنے کے حوالے سے ہماری سوچ بالکل پیچھے چلی گئی ہے. اللہ اکبر. اسی طرح حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہوئے لے جانے والی قرآن سے بڑھ کر افضل چیز اور کوئی بھی نہیں کائنات کے اندر. جب اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں نا، فوت ہو رہے ہیں یا قیامت کے دن لوٹ رہے ہیں، جو اللہ کی طرف سے لے کر جا رہے ہیں، سب سے بہترین اور افضل ترین جو چیز ہے نا، وہ قرآن پاک پڑھا گیا انسان کا دنیا کے اندر ہے. اس سے افضل ترین چیز کائنات کے اندر اور کوئی نہیں ہے، یاد رکھیں. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی ضروری نہیں کہ بس وہ آپ کہیں کہ حضرت آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، آپ ترجمہ تفسیر مکمل، تو آپ کا یہ بھئی یہ اعزاز آپ اس وقت بھی حاصل کر سکتے ہیں، عمر کی کوئی قید نہیں. اگر آپ کے دل کے اندر قرآن کی تلاوت کا ذوق، قرآن کی سمجھ کا ذوق آج پیدا ہو گیا اور شام تک آپ کی زندگی کا اختتام ہے، آپ نے ایک حرف ہی پڑھا بھی، شوق تو پیدا ہو گیا نا، وہ سوچ تو بدلی نا، ابھی شروع ہی کیا تھا، زندگی کی شام ہو گئی. آپ کو رب تعالیٰ یہ سارے اعزازات قیامت کے دن ضرور عطا فرمائے گا، یاد رکھیں. یہ توجہ ہو، ہمارا ذوق، ہمارے زندگی سانس چلتی ہوئی اس وقت اگر سوچ بدل گئی
وہ توبہ کے حوالے سے ہے، قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ہے، نماز کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے نا، کسی بھی حوالے سے، تو جو اعزاز، جو مقامات، جو فضیلتیں قرآن و حدیث کے اندر آ چکی ہیں نا، ان پر عمل نہ بھی کر سکے لیکن سوچ تو بدلی نا، زندگی ختم ہو گئی، رب تعالیٰ وہ سارے اعزازات، ساری فضیلتیں ضرور بندے کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کے عالم کی تعظیم کرنا، یہ بڑی زبردست حدیث پاک ہے اور میں نے آپ نے سوچنا ہے، حضور نے فرمایا قرآن پاک کے